اور زیادہ گواہیوں کو اس گھرانے میں پیدا کر تاکہ تیرا جلال یہاں سے محلے میں، محلے سے بستی میں، بستی سے شہر میں، شہر سے ملک میں اور ملک سے پوری دنیا میں پھیلے، کیونکہ خداوند تیرے 12 شاگرد تھے، ان 12 نے اتنا پرچار کیا کہ آج آدھی سے زیادہ دنیا تجھے جانتی ہے۔ اے خداوند ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جب تیری پرستش، تیری عبادت، تیری حمد و ثنا کریں، تیرے کلام کو بیان کریں تو خداوند تیرا پاک روح لوگوں کو چھو جائے۔ خداوند بڑی برکت دے، کلام کو جب ہم سنیں تو ہماری زندگیوں میں گہری جڑ پکڑے، یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ یہ سایہ 58 باب وہی پہلی آیت تو 12ویں آیت تک ہے ویسے، لیکن آپ انہوں پیچھے پیچھے پڑھیں گے، اگر بھی تلاوت کرنا چاہو تو تلاوت کر سکتے ہو، چاہو تو میں تھوڑے تلاوت کر سکتا ہوں۔ آج آپ سیکھیں گے 3 ٹاپک، کیونکہ میں کافی ٹائم کے بعد ہی آیا تھوڑے کو 3 چیزیں آپ سیکھیں گے، کیونکہ ایک چیز سیکھ کے چلے جاؤں گے کہ فائدہ نہیں ہے، روزہ، توبہ اور بپتسمہ، 3 چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تھوڑا ٹائم لگ جائے تو برداشت کرنا، ہوں ذہنی چیز رکھنا، ہاں کیونکہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ روزہ اج اسی کنوں ویکھ کے سیکھنے، گوانڈیاں نوں ویکھ کے کہ وہ روزہ کدوں رکھتے ہیں، انہوں نے کتوں سیکھیا؟ بائبل چوں، لیکن افسوس کہ اسی بائبل چوں سیکھنے کی بجائے سے انہوں کو سیکھنے روزہ جدوں اس دنیا تے الاؤ کیتا گیا سی بزرگ موسیٰ کے ذریعے کیتا گیا، اج تو تقریباً 5,500 سال پہلے سانوں روزے کا حکم دیتا گیا، اور سارے روزے کوئی لمیٹڈ نہیں ہوتے۔ اے پتہ کیوں بنائے نے؟ اس کر کے کہ ایک عام مسیح ایماندار باقی سال چ روزے نہیں رکھتا، انہیں 40 دنوں چ اپنے آپ کو قید کر لینا کہ جب میں روزے تے رکھا نا، یہ سارے بزرگوں نے اس کر کے بنائے سی، اس کر کے نہیں کہ اسی قید ہو گئے ہیں۔ سارا خدا جہاں نا کدے بھی سارے تو مشقت نہیں چاہتا، انہیں مشقت چ سانوں کڈیا سی۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے اپنی جان کو دکھ دینا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کھان پین تو بھی ہو سکتا ہے، فلماں ویکھن تو ہو سکتا ہے، گانے سنن تو ہو سکتا ہے، جہی چیز کی تمہیں زیادہ عدت ہے وہ تو اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ جب اسی روزہ رکھتے اسی دعا جا رہا ہے، یہ سانوں دعا چ مضبوط کرتا ہے۔ روزہ رکھا جاتا ہے جنگ جیتن واسطے، روزہ رکھا جاتا ہے تہاڈی روحانی زندگی نو مضبوط کرنے لئی۔ اسی کیویں دا روزہ رکھنے ہاں اور خدا ساڈے تو کیویں دا روزہ چاہتا ہے، تلاوت کریں گے یسایہ 58 باب اس کی پہلی آیت تو 12ویں آیت تک۔ کلام میں لکھا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ ایک حکم دیتا جا رہا ہے، ایک خادم کو حکم دیتا جا رہا ہے، گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر۔ کئی بار یہ کہتے ہیں کہ یار گوانڈی نہ سن لے، میں اتنا اچا بولن گیا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر۔ نرسنگا جدو بجتا ہے نا تقریباً کم از کم شہر سے پتہ چلتا ہے کہ نرسنگا بجے۔ میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ یعقوب کا گھرانہ کون سی؟ کئی بار بنی اسرائیل کی گل ہوگی نا، اسی کہتے ہیں وہ ملک کے لوگ نے، وہ نہیں، بنی اسرائیل اسی ہیں۔ ہر وہ انسان جڑا خدا نو جانتا ہے، وہ حکماں نو مانتا ہے، وہ بنی اسرائیل ہے، وہ یعقوب ہے۔ آگے لکھا ہے، وہ روز بروز میرے طالب ہیں، اور اس قوم کی مانند جس نے صداقت کے کام کیے اور اپنے خدا کے احکام کو ترک نہ کیا۔ میری راہوں کو دریافت کرنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے صداقت کے احکام طلب کرتے ہیں، وہ خدا کی نزدیکی چاہتے ہیں۔ اچھا یہ آپ پڑھیا تو ہے، کئی بار آپ بھی تلاوت کریے، سمجھ نہیں ہوتی یہ چیزیں نا۔ یہ ہوں خدا کہہ رہا ہے اپنے خادم نو کہ تو گلا پھاڑ کے چلا، میرے لوگوں کے انہوں کی خطاواں، انہوں کے گناہ ظاہر کر۔ کئی بار اسی پاسٹر لوگ کی دریک کرنے ہیں کہ لے یار میں انہوں نے دس دیتا دینا کہ پادری ساڈے چ نکتا چینیاں کھڈن دیا، لیکن کلام اس چیز کی اجازت دے رہا ہے۔ اگر فرض کرو کہ مینوں خدا نے کھڑا کیتا ہے تو میں اپنے کسی بھن بھرا کہنا کہ یار کمزور ہے، ویک ہے، وہی کمزوریوں میں نہیں دساں گا، کوئی تیسرا بندہ دسے گا تو وہ نال ہی کہے گا تو ساڈے پاسے آ جا، تو پھر سجن وہ کون ہوئے؟ وہ تیسرا بندہ لگیا نا انہوں۔ کیوں اج اے لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، کنورژن نال جا رہے ہیں؟ ریزن یہ آ کہ جو ساری ڈیوٹی سانوں دیتی گئی ایک چرواہے دی، ان پورا نہیں کیتا جا رہا۔ ریزن ہے یہ، پھر اسی کہنے جی کنورژن۔ کئی لوگ، کئی مذاہب ایسے نے انہوں نے بچے نہیں کنورٹ ہوتے، تسی مار دو انہوں نہیں کنورٹ ہوتے، کہیں گے نہیں اسی سیکھیا ہے، لیکن اسی اپنے بچوں کو کی سکھایا؟ کچھ بھی نہیں۔ خداوند اج یہ حکم دے رہا ہے کہ میرے لوگ چاہتے تو ہے نہیں کہ میرے قریب آ جائیں، لیکن انہوں نے کوئی دستا نہیں۔ آگے تیسری آیت لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے دکھاوے۔ فرض کیا میں روزے رکھا نا
ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਔਰ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇੱਕ गिलास ਤੇਜ਼ਾਬ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ਾਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੱਢੀ ਕਰੋਗੇ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਕੱਦਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਲਿਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੰਗਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਬਸ਼ੀ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਬਾइबल पढ़ रहा ਸੀ। उन्हें पूछा तू जो पढ़ता है तुझे समझ आता है? उन्हें कहा मुझे क्यों कर समझ आएगा जब कोई समझाने वाला नहीं। उन्हें जो ही समझाया, समझाने के फौरन बाद उस हबशी खोजे ने क्या, उन्हें कहा मैनू बपतिस्मा देने तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हुण मैनू समझ आ गई। यही गल अज साडे असीं फर्जी तौर पर मसीही है, फर्जी तौर पर मेरे नाम के नाल मेरे घर के बाहर एक तख्ती लगी है, उत्ते लिखा होया फलाना मसीह, लेकिन वो मेरे नाम के नाल मसीह लिखा कदे मैनू सेव नहीं करेगा। बेशक मेरा नाम कोई हिंदुओं वाला है, कोई किसी मजहब वाला है, अगर मैं खुदावंद के कलाम में जान के अमल करके चल रहा ना तो मेरा नाम कोई मैंने नहीं रखता, मेरे किरदार मैंने रखता। अज खुदावंद का ये कलाम तुहाडे लई ते मेरे लिए यही है कि तू मेरे लोगों को दस, उन्हां दे गुनाह उन्हां ते जाहिर कर। वो कहते हैं हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर ही नहीं करता। अब हम अगर खुदा की हजूरी में बैठे हैं, हमारी सोच कहीं और है ना, खुदा को नहीं पता हम उसकी हजूरी में बैठे हैं, हमने उसकी प्रस्तिश की है। जो हमारा खुदा है ना वो हमारे दिल को चाहता है, वो हमारी रूह को चाहता है। वो ऐसा नहीं चाहता कि आ जाओ मैंने पैसे दे दो, बस चंदा पा दो, दया की दे दो तो मैं खुश हाँ। सबसे पहले खुदा मेरी जिंदगी से जिंदगी के 10वें हिस्से को चाहता है, उसके बाद वो मेरे टाइट को, मेरी ऑफरिंग को वो मैं किस लिए देता हूँ, वो इसलिए देता हूँ कि मेरा जो बाकी हिस्सा है दौलत का, धन का, वो ब्लेस रहे, मेरा एक्सीडेंट ना हो, मेरे घर में बीमारी ना आए, मेरे घर में आफत ना आए, वो इसलिए हम देते हैं। लोग समझते हैं कि बस मैं 10वां हिस्सा देता है, मैं तो छोटा टुका। सबसे पहली जो बात है वो मैंने अपनी जिंदगी से 10वां हिस्सा देना शुरू कर दिया। हम आज तक हमारी 20 साल 25 साल 30 साल उम्र हो जाती है, लेकिन एक भी बार हम बाइबल मुकद्दस को मुकम्मल नहीं पढ़ते। कदे पढ़ी किसी ने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी ना? रीजन यही है कि उसी बाइबल रोज नहीं पढ़ते। ਤੁਸੀਂ 3.5 ਚੈਪਟਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਪੜੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। 3.5 ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 7 ਚੈਪਟਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 3-4 ਚੈਪਟਰ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, 3-4 ਚੈਪਟਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਬੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਦਾਇਸ਼, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਬੂਰ, 2 ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੂਟੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਚੈਪਟਰ ਜਾਂ 8 ਚੈਪਟਰ ਰੋਜ਼ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮੁਤਾਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਹਿਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਲਾਮ ਚੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏਗੀ, ਦੁਆ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ 20% ਹੋ ਸਕਦਾ। अगर तुसी फर्ज करो कि बीमार हाँ या असी थके हुए हैं, असी आखिए ना भी खुदावंद तो जानना ही है कि मैं थकिया, मैनू आराम दे दे। इफेक्टिव दुआ नहीं है। खुदावंद तेरे कलाम से लिखा है थके मांदे भार थले दबे सारे लोगों मेरे को आ, मैं तेनों आराम देंगा। खुदावंद अज मैं थकिया हूँ, ऐ तेरे कलाम का वादा है। खुदावंद याद कर, ऐसा नहीं कि उन्हें याद नहीं होता, लेकिन वो चाहता है कि मेरी ये किताब कितनी पढ़ दे। आप फ्रिज लैके आने, मोबाइल लैके आने, मोबाइल के छोटी बुक निकल गई है। जो असीं जमने ना साढ़े नाल है साड़ी जिंदगी जीने का असूल लिखा होता है। कामयाब जिंदगी दुनिया के जिन्ने बड़े अज अमीर लोग ने उन्होंने जिंदगी बाइबल का बड़ा अहम रोल है। अज मेरा तुहाडे कोल आउण दा शायद यही मकसद है कि अपनी बाइबल में प्यार करना शुरू कर।
اگر تسی 2 چیپٹر 3 چیپٹر پڑھ دے انہوں بتا دیو. اگر تسی پریئر تھوڑی کر رہے ہو اپنی پریئر نو زیادہ کر دیو, کیونکہ تسی ایک پریئر واریر. بائبل دستی ہے مکاشفہ دی کتاب وہ پہلے باب دی 5ویں آیت دے وچ کہ ہر مسیحی ایماندار ایک کاہن بھی ہے. اگر اسی کاہن ہاں نا تے پھر ساڈے چوں کہانت کتنے ہے. ایک بہت ساری غلط فہمی ساڈے لوکاں چ, وہ کہندے اسی شاہی کاہناں دا فرقہ. کنے لوگ کہندے سب کہندے شاہی کاہناں دا فرقہ. کدے نہ تسی بادشاہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے نا, وہ جہے بچے نوں بادشاہ بنانا ہوندا کدی وہ پرورش پڑھ کے دیکھ, وہ سب تو الگ ہوندی ہے. وہ زندگی دی روٹین, وہ کھانا پینا, وہ بہنا کھلونا سب الگ ہوندا ہے. اگر میں شاہی کاہناں دا فرقہ ہاں تے میں تے سارے لوکاں دے وچ ہی لڑیا پھر. خدا نے مینوں الگ کیتا. کلام میں لکھا ہے میں نے تمہیں چنا اور ٹھہرایا تاکہ تم پھل لاؤ. جہی چیز چنی رہتی ہے نا, ہم فرض کیتا دانے پے ہون انہاں چ اپنا ایک مٹھ بھر کے چن لیے, وہ الگ کیتے جاتے ہیں, وہ انہاں ورگے نہیں ہوندے. اج میں مسیح تے ہے گا کہ میری زندگی چ خداوند یسوع دا کلام ہے گا. اگر نہیں تو اج میں زندہ ہے گا نا, اج مینوں وہ کلام اپنے اندر ہے. اج میں اگر گلا پھاڑ کے چلا کے تمہیں نہیں دساں گا میں اپنے کام سے کوتاہی کر رہا. اس چیز کا جواب دے میں ہوں. حزقیل کی کتاب دے وچ لکھیا ہے خداوند جدوں حزقیل نوں چندا ہے انہوں کہندا ہے جا تو لوگوں کو بتا, ان کا ماتھا کڑک دیکھ کے ڈر نہ جانا. وہ بڑا سخت لفظ لکھا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں وہ تیری بات کو نہیں سمجھیں گے, لیکن یاد رکھ اگر تو بتائے گا تو بچایا جائے گا. اگر تو جا کے نہیں بتائے گا تو اس بندے کی موت کا ذمہ دار بھی تو ہوگا. آج مجھے کھرائی کے ساتھ آپ کو بتانا ہے, آج مجھے سچائی کے ساتھ آپ کو بتانا ہے کہ ہمارا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیسے چلتے ہیں. کلام میں آگے لکھا ہے وہ تو ہمارے روزے پر نظر نہیں کرتا, ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں ہی نہیں لاتا. ثواب ہوتا ہے کہ تو مینوں ہے دیتا ہے میں تمہیں دے دیتا, یہ ہوتا ہے ثواب. اور جو خداوند کے ساتھ ہمارا روزے کا کرسچن جو روزہ ہے یہ خدا کے ساتھ تعلق ہے, یہ ثواب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس یہ خدا کی گہرائی ہے, قربت ہے, ہم اس میں بڑھتے ہیں. اور خداوند ہم سے چاہتا ہے کہ ہم روزہ رکھیں. 6 آیت میں لکھا ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑو. اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں سخت ہے, ہم کسی مظلوم انسان کو چھڑا سکتے ہیں تو ہمیں وہ چھڑانا چاہیے. وہ کیا ہمارا روزہ ہے. ظلم کی زنجیریں توڑو, جوئے کے بندھن کھولے. یہ ہماری زندگی کے اوپر سب چیزیں لگی ہوئی. شیطان ہمیں جکڑ لیتا ہے جب ہم یسوع مسیح کے ہوتے ہیں نا. کبھی آپ آزما لینا جب کوئی بیپٹزم لیتا ہے تو اس کے بعد ڈبل گناہ کرتا ہے. میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہے, پہلے وہ تھوڑا اچھا تھا لیکن بیپٹزم لیا 2 پیگ روزہ سے 4 روزہ لگا. یہ ریئلٹی ہے. میری ایسے لوگوں سے ملاقات ہے, وہ کہتے ہیں باجی میں تو پہلے تھوڑی پیتا تھا, ان کو وجہ کیا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے, اب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پنجابی بولتا ہے, چائنیز کا بچہ پیدا ہوگا وہ چائنیز بولے گا. ایسے ہی ہم جب مسیح میں پیدا ہوتے ہیں نا, بیپٹسمہ لیتے ہیں, ہم چھوٹے ہوتے ہیں, ہمیں شیطان کی اپنی بولی سکھائے گا تو وہ ہم جلدی سیکھیں گے. ریزن یہ ہے کہ بیپٹزم دینے کے بعد لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی کہ آپ نے کیسے چلنا ہے. بپتسمہ دینے کے بعد جب تعلیم دی جائے تو انسان آٹومیٹک اسٹرانگ ہوتا ہے, وہ گرتا نہیں ہے, اگر گر بھی جائے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے. خدا آج مجھ سے اور آپ سے اس روزے کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے جوئے کے بندھن کھولے, مظلوموں کو آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. یہ ہمارے پاس اختیار ہے, روزہ رکھ کے یہ ہمارے پاس خدا نے اختیار دیے ہیں. اور آگے لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. ہم روزوں میں جب خیرات کرتے ہیں نا تو اپنے نہیں سے دینا. روزوں میں جب آپ خیرات کرتے ہیں تو یاد رکھو آپ ان لوگوں کے لیے خیرات کرو جن لوگوں نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا, جو لوگ بیچارے کھانے کو تیار. ایسے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں ان کو, لیکن ہم ان کو نہیں بلاتے. یاد رکھیے جب آپ روزوں کے ایام میں اپنے روزے کا حصہ نکالتے ہیں, وہ اچھا کھانا بنا کے کسی ایسے انسان کو دیجیے, ایسی فیملی کو دیجیے کہ وہ خوش ہو جائیں کہ بندے بندے آج رب نے ساری سوچ رہی, کیونکہ آپ اس رب دے بندے ہو, آپ اس کے لیے ایسا کر سکتے ہیں. اور اگلی بات ہے کہ جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے تو 8ویں آیت میں لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی.
یہ ہمارا وہ روزہ ہے جو خدا ہم سے چاہتا ہے. جب ہم ایسا روزہ رکھیں گے نا تو صبح کی روشنی جب ہوتی ہے تو وہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. لکھا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند دھوپ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. ایسے صرف ڈاؤن ہونے کی گل نہیں ہوئی نا, صرف کی ترقی کی گل ہوئی. تو پھر میں کیویں ماڑا ہو گیا روزے رکھا. وہ ہمارے ایموشنل روزے ہوتے ہیں, کیونکہ روزہ تے رکھیا ہے دھیان چاہ والے, روزہ تے رکھیا ہے دھیان کھانے والے. ایسا روزہ خدا ہم سے نہیں چاہتا, وہ روح اور سچائی سے ہمارا روزہ چاہتا ہے. لکھا ہے تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی, تیری صداقت تیری ہراول ہوگی, سچائی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. جس بندے کو خدا دا جلال ہی گھیر کے رکھے اس بندے کو کون دیکھ سکتا. یہ روزے کی ابھی ہم نے تھوڑی سی خاصیت دیکھی ہے, روزے کو ہم نے تھوڑا سا سیکھا ہے. یہ بائبل مقدس میں موجود ہے ایسے ابواب, ایسے انبیاء جنہوں نے ایسے روزے رکھے. اب ہم بات کریں گے توبہ کی. یہ تھوڑا روزے کا ہم نے سیکھ لیا, اتنا کانسیپٹ کافی ہے. باقی آپ جب اس کو 1 آیت سے 12ویں آیت تک پڑھیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. اب ہم بات کریں گے توبہ کی. اگر آپ شریعت کی کتاب پڑھیں, یسوع مسیح کے آنے کی بات پڑھیں, بزرگ یوحنا استباغی کے آنے کی بات پڑھیں, تو ان سب نے ایک بات کہی ہے, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. تو کیا ہم توبہ کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس کو محض ایک بائبل کی آیت سمجھتے ہیں؟ جب میں نے اپنی زندگی میں توبہ کی تھی تو میں نے ایک کہانی سنی تھی پریچنگ میں. پاسٹر جی نے بتایا تھا بزرگ حزقیہ بادشاہ تھا, اس کا برا وقت آ گیا ایک ٹائم میں. اس کو وہ بہت اچھا بادشاہ تھا, سرفرازی میں تھا, خدا کے حکموں کو مانتا تھا. اس کو ایک پھوڑا ہو گیا, اس کو ایک بیماری لگ گئی, اور بزرگ یسایہ اس کے لیے میسج لے کے آیا. اس نے کہا کہ یہ تجھے بیماری جو ہوئی ہے نا, یہ تجھے مرنے کے لیے ہوئی ہے, تو نے اس سے مر جانا ہے, تو نے شفا نہیں پانی. اب اس کو جب یہ میسج ملا تو اس نے کلام میں لکھا دیوار کی طرف اپنا منہ کیا اور خداوند سے دعا کی. کیا دعا کی؟ اس نے اس کو وہ یاد کرایا جو اس نے اچھا کام کیا تھا. اس نے کہا خداوند میں نے تیرے حکم مانے, خداوند میں نے غریبوں کی مدد کی ہے, خداوند میں نے ہر اس انسان کو ویسے ڈیل کیا جیسے تو نے کہا ہے. کیا تو ایسا نہیں کر سکتا کہ میری عمر بڑھ جائے؟ اور خدا نے اس کی 15 سال عمر بڑھائی. اور بزرگ یسایہ وہ میسج دے کے ابھی گھر بھی نہیں پہنچا تھا, اس کو واپس آنا پڑا کہ جا اس کو بتا کے آ کہ تیری عمر 15 سال بڑھ گئی ہے. بزرگ حزقیہ نے اپنے اس رشتے کو ظاہر کیا اپنے خدا کے ساتھ. اگر انہیں سگریٹاں پیتی ہوں گی, انہیں دارو شروع پیتی ہوں گی, انہیں کی دسنا سی خدا نے. اس نے اپنے اچھے کام اپنے خدا کو بتائے اور خدا نے اس کی موت کو زندگی میں بدل دیا. آج خداوند ہمارے ساتھ بھی ایسا کرنا چاہتا ہے. اور کب؟ جب میں اپنے آپ پہ غور کروں گا, اپنی زندگی پہ غور کروں گا, اپنے گناہوں کو ترک کر کے. کیونکہ یہ وقت جو ہے نا بپتسمے کے لیے بہت بہترین وقت ہے کہ ہم بپتسمہ لیں. پام سنڈے کھجوری اتوار سے ایسٹر والے سنڈے تک لگاتار فاسٹنگ کیجیے, ہر روز روزہ رکھیے. 1 ہفتہ وہ آپ کا روزہ ایک مسیحی ایماندار کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ جب بھی پریچ سنیں گے خداوند کے اس قربان ہونے کی سنیں گے, اس کے اس دکھ کی سنیں گے, وہ آپ کے روزے میں آپ کو مضبوط کرے گا. اور آپ کوشش کریں کہ اچھے مسیحی ایماندار بنے تاکہ لوگ آپ کی لائٹ میں آئیں, ہم خود اندھیرا نہ بن جائیں. آج ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب یسوع مسیح کو فالو کرتے ہیں نا, تو یسوع مسیح کی ایک بات پڑھ کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ متی اس کا 3 باب اس کی 13ویں سے 15ویں آئے. اس وقت یسوع گلیل کے گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا. مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں. اچھا, یہاں پہ ہم یسوع مسیح کو مانتے ہیں تو ہم نے اس کی بات کو فالو کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے نا. اچھا, یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا ہے ہمیں. اس نے یہ نہیں کہا مجھے, اس نے کہا ہمیں. تو اس نے آپ کو اور مجھے اپنا بھائی کہا. ہم اس کے بھائی ہیں, ہم اس کے عزیز ہیں, ہم اس کے پیارے ہیں.
اس نے کہا ہمیں اس راست بازی کو پورا کرنا ہے، اور ہم جو بپتسمہ لیتے ہیں وہ توبہ کا ہوتا ہے، ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، اور یسوع مسیح نے جو بپتسمہ لیا ہے وہ راست بازی کا ہے، کیونکہ وہ راست باز ہے، اس نے راست بازی کو پورا کیا ہے۔ ہم جو بپتسمہ لیتے ہیں وہ توبہ کا ہوتا ہے۔ لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو اسی بات کا نہیں پتا، ان کو کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ اگر یسوع نے مجھے کہا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بپتسمہ نہیں لینا، باقی سب کچھ ٹھیک ہے، چلائیں گے۔ بپتسمہ آج ہمیں لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایک کام کو نہا کے کیا جاتا ہے، ایک اسکول ہے اس میں داخلہ ملتا ہے نہا کے، تو وہ اسکول ہمیں بنا نہائے انٹر نہیں ہونے دے۔ اگر یسوع مسیح اتنی قدوس ذات ہے، اس نے اس کام کو کیا ہے، اس نے کیا کہا ہے تم بھی کرو۔ مرکس 16:16 میں پڑھیں آپ تو وہاں پہ لکھا جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے۔ ایمان تو ہم لاتے ہیں لیکن ہمارا بپتسمہ کہاں؟ غور کرنے کی ضرورت ہے نا، زندگی کا ہمیں نہیں پتا۔ اگر میں نے آج ہی خداوند کے حکم کو مانا ہے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی جب مرضی مر جائے۔ آج اگر میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے تو ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو تیار کریں؟ ہمیں بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے، اور بپتسمہ ہماری زندگی میں ایک بلڈنگ کھڑی کرتا ہے۔ میری زندگی میں ہوئی ہے، میں آپ کو کسی کی سنی باتیں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اپنی زندگی کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ میری گواہی سن کے دیکھیے، سوشل میڈیا پہ میری گواہی ہے کہ میں کہاں سے نکلا ہوں، خدا نے مجھے کہاں سے نکالا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو یاد رکھو انسان سب سے زبردست ہے، وہ کسی بھی چیز پہ غالب آ سکتا ہے۔ بڑے بڑے شیر، خطرناک جانور انسانوں نے قابو کیے ہوئے، تو ہم اپنے آپ کو قابو نہیں کر سکتے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی نشہ نہیں ہوتا، ہم بڑے ہو کے نشے لگا لیتے ہیں، ہم نہیں چھوڑتا۔ جی کیوں نہیں چھوٹتا؟ چھوٹتا ہے، آپ کو کسی سے پیار نہیں ہے، آپ کو اس شخصیت کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں جس نے آپ کے لیے اپنی جان دی۔ آج میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے یہ کھلا میسج دے رہا ہے کہ آپ اپنی وہ جو کام اس نے بتائے ہیں ان پہ غور کرو۔ اگر نہیں کرتے تو آج آپ کے پاس اور میرے پاس وقت ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جن کو میں عزیز رکھتا ہوں ان کو تنبیہ کرتا ہوں۔ آج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں یسوع کا عزیز ہوں تو آپ کو اور مجھے یہ تنبیہ کی جائے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم کیسے چل رہے ہیں۔ اگر ہم ویسے نہیں چل رہے جیسے خداوند ہم سے چاہتا ہے تو آج ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت